نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Welcome to Noor Iman official in Surah Ar-Rahman tafsir class. In this lecture we learn about Surah Ar-Rahman, پس منظر، جگہ نزول and all of فضیلت and مفہوم. اپنے ساتھ ایک کاپی، پینسل، تھوڑے سے نوٹس کے لیے، کچھ بنانے کے لیے، کچھ لکھنے کے لیے رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جب آپ دوبارہ سے اس کو پڑھیں یا کسی کو سکھائیں آگے، تو آپ کے لیے آسانی ہو کہ ان کو کس طرح سے ہم نے سکھانا ہے. ہم نے اس کے اندر رحمان، سورۃ الرحمن کا پس منظر دیکھنا ہے، اس کا تعارف دیکھنا ہے، اس کا مرکزی موضوع کیا ہے اور ان میں کس مضامین کے ذکر کیا گیا، اور اس کی مختصر جو ہے اہم پہلوؤں کے اوپر تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے جن کا ہمارے علم میں ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے اس کے فضائل کی طرف آئیں گے. تو ہم سب سے پہلے سورۃ الرحمن کا تعارف دیکھتے ہیں. رحمان، سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پہ ہے، 55 نمبر پہ ہے، اور اس میں 3 رکوع اور 78 یعنی 78 آیات ہیں. یہ سورت قرآن مجید کی حسین ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے عروس القرآن یعنی قرآن مجید کی زینت کہا جاتا ہے. اگر ہم نے کسی برائڈل کو تیار کرنا ہو تو ہم اس کو زیور پہناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں. ہم نے خود بھی کہیں کسی فنکشن پہ جانا ہو تو تھوڑا سا سور کے جاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں یا کچھ جویلری وغیرہ پہنتے ہیں. جو چیزیں ہمیں نیڈ ہوتی ہیں ہمیں سجنے کے لیے، سنورنے کے لیے، ہم وہ سب کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اور اس کو نہ سنوارا ہو، اس کو نہ دلہن بنایا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو دلہن بنایا سورۃ الرحمن کے ذریعے. اس لیے اس کو رحمان بھی کہا گیا ہے. اب جیسے سورۃ البقرہ ہے، البقرہ میں گائے کا ذکر سب سے زیادہ ہے. وہ گائے کا واقعہ ہے، اس کو لے کے اس کا نام البقرہ رکھ دیا گیا. اب سورۃ التین میں والتین والزیتون، سورۃ التین کے وہ تین اور زیتون کے تیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام تین رکھ دیا گیا. اب سورۃ الرحمن ایک واحد سورت ہے. رحمان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس چیز سے لحاظ سے اس کا نام رحمان رکھا گیا ہے. رحمان کہتے ہیں یہ راہ میم سے نکلا ہے، یعنی رحم، رحمت سے بنا ہے رحمان. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذاتی یعنی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہر انسان کو اس رحمت کی طلب ہے. اس رحمت کی طلب کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو ان سے گفتگو فرما رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کو سب کو بتا رہے تھے کہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کے بغنا جو ہے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بالکل، میں بھی انہی میں شامل ہوں، مجھے بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. جہاں محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی رحمت کی طلب ہے، وہاں ہمیں تو بہت زیادہ ہی طلب ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کشمکش کی دنیا میں، اس رنگین بری دنیا میں ہمیں تو سب سے زیادہ اللہ کی طلب کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طلب کو دیکھنا چاہیے. اس لیے سورت کا نام رحمان، رحم سے رکھا گیا. ایک رحم ہوتے ہیں یعنی کچھ وقتی دیر کے لیے آپ کو کسی پہ رحم آ جانا، ترس کھا کے رحم آ جانا. اور یہ رحمان کا جو رحم ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. یعنی یہ ایسا رحم ہے جو کبھی بھی اپنے بندے پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نام رحمان رکھا گیا. اور اس کا موضوع اگر دیکھیں تو ہمیں اس کو کیا موضوع دے، اس آیت کا کوئی بھی ہم لیکچر لکھنا شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی ہمیں ٹیچر ٹاپک دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر پلیز ہمیں اس کا جو ہے موضوع بتا دیجئے، اس کا عنوان بتا دیجئے تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو موضوع ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان رکھے ہیں کہ ہمیں اس کی نعمتوں اور جو اس نے بے شمار نعمتیں، قدرتیں ہمیں دی ہیں، ہم نے ان کا شکر ادا کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ واحد وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی ایک ہی وقت میں مخاطب ہو رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر جگہ، ہر چیز، ہر شے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو ہے وہ ظہور پیش کر رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمتیں اور برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے جہنم اس کے بعد جنت دونوں کے لیے ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور سورۃ الرحمن ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھی۔ وہ سب خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سورۃ الرحمن کی مکمل تلاوت ہو گئی ابتدا سے لے کے آخر تک، لیکن کسی صحابہ اکرام کو کوئی جواب نہ آیا، بالکل خاموشی اور سکتہ ان پہ طاری رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں۔ یہی صورت میں نے جب جنات سے ملاقات کے دوران پڑھی تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ جب میں آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ پہنچتا تھا، جب بھی میں یہ آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک پہنچتا تھا، جتنی دفعہ بھی یہ آیات آتی تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُكَ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ لا شیئن بشیئن، کسی بھی چیز میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ جس میں تیری قدرت نہ ہو۔ فلک الحمد ہو، بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے اس جواب سے بے حد خوش ہوا۔ تو پھر صحابہ کرام جو تھے وہ تھوڑا سا ان کو لگا کہ ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے، تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا لا بشیئن من نعمک ربنا نکذبک فلک الحمد ہو۔ یہ تھا اس کی مضامین میں سے کہ اس کو کیوں مضامین دیے گئے، یعنی اس کے اندر رحمت کا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو، ہم کہتے ہیں نا کہ جنات ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے، شاید جنات کو ہمیں جو ہے وہ الگ ان کی مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا ہے کہ جنات و انسان کو جو ہے ہمیں جو ہے صرف جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو ہے صرف پیدا کیا گیا۔ ہمیں جو ہے جنات اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، یہ واحد صورت ہے، اور بہت سی صورتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ اس میں دنیا، موت، نعمت اور جنت، موت کا حساب اور اس کے بعد اچھے اور برے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتایا ہے، اور ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر پیار سے مخاطب ہو رہا ہے۔ جب اللہ اس قدر ہم سے پیار سے مخاطب ہو کر ہمیں بلا رہا ہے تو سچ پوچھو میری پیاری بہنوں، ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ دینا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اس ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پہ جتنی میرے ساتھ لیکچر لینے کے لیے موجود ہیں، شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کیونکہ آپ تک یہ لیسن پہنچنا ہے، آپ کو جاننا ہے۔ یہ دنیا تو وقتی ہے، عارضی ہے، چند ادھر کی سن لیں گے، چند ادھر کی سن لیں گے، چند تھوڑا سا دنیا کی رنگینگی میں کھو جائیں گے، پھر دوبارہ دوڑیں گے اٹھیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ ناپسند فرمایا ہے، پھر اللہ کے در پہ بیٹھیں گے، اللہ ہم سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، میں اس دوبارہ سے رنگینگی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سچ پوچھو تو یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے پیار ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بار بار دیکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی وہ پاکیزہ بنانا ہوتا تو ابن آدم سے کبھی بھی غلطی نہ ہوتی، ابن آدم سے کبھی بھی کوئی خطا درگزر نہ ہوتی۔ یہیں پہ یہاں بتانا تھا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر معافی بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ چیز کبھی بھی نہیں آپ نے سوچنی کہ میرے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، اب پتہ نہیں معافی ہے کہ نہیں ہے، کیا مجھے یہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اس کلاس میں بچے کم ہیں، یہ دین کی طرف جاؤں یہ تو یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، میں کس کی بات سنوں، کوئی دین کو یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ دین کو، آپ اس کی سنو جو آپ کے دل کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، آپ اس کی طرف جاؤ جو آپ کو اور اللہ کو قریب کر دے۔ میں کبھی بھی نہیں یہ بچیوں سے کہتی کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہے کچھ کہتے ہیں جی میں وہابی ہوں، یہ ہوں وہ نہیں، یہ کیا فرقہ واریت، فرقہ واریت تو ہمیں ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور باقی الگ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کسی سے کہا، میرے پاس کوئی بچے آتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہیں، میں کہتی ٹھیک ہے آپ کریں، وہ بھی اگر دیکھا جائے کوئی
کلام پڑھا جائے، کچھ بھی کیا جائے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے اللہ سے محبت کا۔ آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہاں پہ سناتی ہوں۔ ایک شخص تھا، بہت نمازی پرہیزی، بہت زیادہ نمازیں ادا کرتا تھا، بہت نیک تھا، بہت ہی اللہ کا برگزیدہ تقوی والا بندہ تھا۔ ایک بڑا ہی گناہ گار شخص مسجد میں آیا، پہلی دفعہ مسجد میں آیا۔ مسجد میں آنے کے فوراً بعد نا وہ کہتا ہے کہ میں اتنی پاک صاف جگہ میں کہاں بیٹھوں؟ تو اسے وہ شخص نظر آیا جو بڑا نمازی پرہیزی اور تقوی والا تھا۔ وہ شخص فوراً اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو وہ شخص اسے کہنے لگا کہ تم اتنے گندے میلے ہو، اتنے گناہ گار ہو، تم میرے پاس کیوں آ کے بیٹھ رہے ہو؟ تم میرے اعمال خراب کر رہے ہو، بھائی یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بڑی سختی سے اس بندے سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہتا ہاں بھی تم واقعی نیک پرہیز ہو، میں تو اس لیے تمہارے ساتھ آ کے بیٹھا تھا کہ شاید تمہارے صدقے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھی گناہ مٹ جائیں۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے پاس وہی بھیجی کہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنے پاس بلائیے اور ان سے کہیے کہ جو ہے جب تک تم یہاں بیٹھے تھے نا تمہارے اعمال بہت زیادہ تھے، جب یہ شخص تمہارے پاس آ کے بیٹھ گیا نا اور تم نے جب اسے دھتکار دیا کہ جاؤ تمہارے اعمال تو بہت برے ہیں تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلایا اور ان کو بلایا، کہتے کہ دیکھو جب تک تم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا تو تمہارے اعمال بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے وسیلے سے یہ جو شخص گناہ گار ہے نا، اب اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے جو ہے نیک اعمال اب اس گناہ گار شخص کو دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو کسی کو اس کے ظاہری لباس سے جانچنے والے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، کوئی شخص بہت زیادہ پردے میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہی بس نمازی پرہیزی ہے۔ اگر کسی کا کوئی شخص کا میں بھی اس کا انداز لباس رہن سہن اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اسلام میں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی اسے تو شاید نماز نہیں پڑھنی آتی ہوگی، یہ تو کبھی شاید مسجد میں نہیں گیا ہوگا، یا پھر یہ شاید کبھی مدرسہ میں نہیں گئی ہوگی، اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، شاید اسے کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی کی ظاہری صورت کو اور کسی کو بھی اس کے حلیے سے کبھی بھی مت جانچو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کی اس کے بندے کی کیا تعلق ہے اور کتنی اس کی محبت ہے۔ کبھی بھی کسی کو اس طرح سے مت جانچو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں شان نزول کی طرف۔ اوکے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور کے جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، مکی دور ہوتا ہے اور ایک جو ہے مدنی دور تھا، یہ مکی اور مدنی دور کے درمیانی حصے میں جو ہے مکی دور کا تب درمیانی حصہ چل رہا تھا، تو یہ ان دوران میں نازل ہوئی۔ اب اس دوران جو تھے قریش جو تھا، قریشیوں کا جو ظلم جو ستم تھا وہ کافی حد تک جو تھا عروج پہ تھا۔ تو وہ قریش کیا کرتے تھے کہ کلام الہی کو سنتے نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو بس جھوٹ ہے اور یہ جادو سے بنایا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ بلا وجہ ہی اوپر سے گناہ کی باتیں لیے جا رہے ہیں اور کہی جا رہے ہیں کہ جی یہ قرآن تو ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ یہ اس کو سن کے تو دیکھیں، انہیں پتہ چل جائے گا یہ قرآن جادو نہیں ہے۔ اب کفار تھے، کفار نے تو ظاہری بات ہے یہی بات کرنی تھی۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بیٹھے یوں ہی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش کسی میں ہمت ہو کہ وہ جا کے نا کفار کے سامنے جو ہے کوئی سورت کی تلاوت کریں۔ تب سورۃ الرحمن جو تھی اس کا ابھی جو ہے کچھ حصہ جو تھا وہ نزول میں آیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا، میں جاؤں گا اور میں جا کے جو ہے کفار کے سامنے یہ جو ہے تلاوت کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں عبداللہ بن مسعود، اگر تم گئے کفار کے سامنے اور تلاوت کی تو ایسا ہوگا کہ کفار ہمیں کمزور سمجھ لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہم اپنے الفاظوں کی وجہ سے یا ہم کچھ جادو کریں وہ ہمیں مارنا پیٹنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں جاؤں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہ چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ سورت کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور کفار نے کیا کیا، آپ پر جو ہے جب ان کو پتا چلا کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا،
آپ پر جو ہے وہ پتھر برسانا شروع کر دیے، حتیٰ تک کہ آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے جو چہرے سے جو ہے وہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے آئے، پھر وہاں پہ جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الرحمن کا نزول ہوا، تب سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی گئی، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر ہی دوبارہ تلاوت جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی نہایت اور خوبصورت انداز سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو اس تلاوت کو سننے کے بعد جو قریشیوں کا رد عمل تھا، جو کفار کا رد عمل تھا، انہوں نے کہا یہ یقیناً کوئی جادو کی کتاب ہے اور یہ جادو ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اب جب اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کفار کے بارے میں بھی کہ ان کو یوں اس طرح سے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کا جلال باقی رہ جائے گا، تو وہ یہاں پہ کہنے لگے کہ بے شک ہمیں تو کوئی موت آنے والے نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو 3 سے 4 دفعہ جو ہے مقام ابراہیم پر جو ہے سورۃ الرحمن کی تلاوت چلتی رہی، اور اس کو جو ہے پھر وہاں سے قرآن مجید کی زینت، یعنی اس کو قرآن مجید کی دلہن کا نام دے دیا گیا۔ اب ان میں کن کن مقامات کا یعنی کن کن چیزوں کا ذکر ہے، آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ سورۃ الرحمن میں جو ہے کن کن کچھ اہم پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں کہ کن کن کا ذکر ہے، پھر ان کو تھوڑا سا جو ہے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آیات میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کوئی خاص ذکر نہیں، کیا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں انسان سے کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک لفظ رحمان کا ہے، اور اس رحمان میں اتنی لمبی تفسیر ہے، اتنی لمبی تفسیر ہے، میں آپ کو مختصر بس بتاؤں گی۔ رحمان کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے نمبر پہ اس میں کیا چیز سکھایا؟ بہتر کلام سکھایا۔ پھر انسان کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا سورج، چاند، نباتات کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا ذکر کیا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نہ صرف انسان سے کہا بلکہ جنات سے بھی کہا۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عدل اور توازن کے ساتھ قائم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ ناشکری کرنے والے کیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان اور جنات دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار مخلوق قرار دیا۔ انسان اور جنات دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، ایک صورت الجن ہے جس میں صرف جنات کا لہٰذا ذکر ہے، اور ایک صورت الرحمن ہے جس میں انسان کو اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو دونوں کو صاحب اختیار رکھتے ہوئے ایک جا مخلوق قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بات کی کہ تمام نظام کی جو حاکمیت ہے صرف میرے پاس ہے، اور یہ بھی پھر بتا دی، حاکمیت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ بھی بتا دیا جب فنا ہو جائے گا تو سب میرے ہی محتاج ہوں گے اور میری ہی مدد کے طلبگار بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں بتائیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا، اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کا بدلہ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرجان اور موتی کا ذکر یہاں پہ فرمایا۔ اب یہاں پہ مرجان اور موتی کا ذکر کرنے کا، اب ایک بچہ ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی استاد اچھے سے کام کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا، تو استاد اس خوشی کی خاطر اس بچے کو ہے ایک تحفہ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے پہلے انسان کو یہاں بتایا ہے کہ میرے بندے تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ہدایت کے راستے پر چلو گے، تو میں تمہیں جنتوں میں سے ایک خوبصورت باغ عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ جو ہے ایک بڑا غور کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ ایک تو وہ دنیا جس میں وہ آرام و سکون پائے گا اور ایک اعلیٰ مقام پایا جائے گا، ایک 2 جنتیں جو ہمارے جو جنت الکبریہ اور اس کے بعد جنت ہمارے موجود ہے۔ ایک جنت وہ ہے جس میں ہم جیسے شاید مسلمان اور عام مومن ہوں گے، اور ایک جنت وہ ہے جہاں پہ تمام صحابہ اکرام، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام اور بڑے بڑے مومنین جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے جو میرے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب اس پہ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان شخص تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا۔ ایک نوجوان شخص تھا، وہ جو ہے ہر وقت مسجد میں رہا کرتا تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب کیا کرتا تھا۔ ایک لڑکی تھی، وہ اس کے عشق میں گرفتار ہوئی۔ اب اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس کے نفس کو ابھارا اور اس کو مجبور کیا کہ تم بھی میری طرف مائل ہو جاؤ۔
تو وہ شخص جو ہے وہ زوروں کی طار رونے لگا، اتنا رویا کہ وہ غشی کھا کے جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے چچا فوراً جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے میرا جو ہے بیٹا جو ہے وہ اس کے چچا نے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ بالکل اس طرح سے غشی کھا کے گرا ہے، کوئی عورت اس کے پاس آئی تھی، جانے کیا ان کی بات ہوئی، مجھے نہیں علم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فوراً اور اس شخص کے پاس آئے، جیسے ہی اس کو ہوش آیا، اس نے ہوش سنبھالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے فوراً پوچھا کہ اگر میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کروں تو کیا ہوگا، مجھے اس کو بدلے میں کیا ملے گا اگر میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ کروں؟ حتیٰ تک کہ وہ اپنے نفس میں مجبور ہو کے اس لڑکی کی طرف مائل ہو سکتا تھا، جو چاہتا اس کو، وہ جو ڈیزائر کر رہی تھی یا جو اس سے وش رکھ رہی تھی وہ اس کی پوری کر سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے یہ سوال کیا کہ اگر میں ایسا نہ کروں، میں اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے ڈر کی خاطر میں یہ کام نہ کروں تو میرے لیے کیا بدلہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور یہ سننے کے بعد اس شخص کی وہیں پہ وفات ہو جاتی ہے اور وہیں پہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں، کیونکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کہ وہ اس وجہ سے اس کی طرف مائل نہیں ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر روز محشر میں رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے چھوٹے سے کچھ ورڈز ہیں، ان کی جو ہے تھوڑی سی تفسیر کریں گے۔ بہت قسم نہیں۔ اب ہم اس کی لٹل تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اب کچھ ورڈز کی صرف تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے ورڈ ہے، یہاں سے میں نے کچھ آیات نکالی ہیں، ان کی تفسیر بتاؤں گی صرف آپ کو۔ کلو یومن ہوا فی شأن، کہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا فرمایا ہے، اس کے دونوں کنارے سرخ یاقوت سے بنے گئے ہیں، اور اس کا جو قلم ہے نور کا ہے، اور اس کی لکھائی جو ہے جسے وہ لکھا گیا ہے وہ بھی نور کا ہے۔ اس کا عرض کہتے ہیں اس کا ایریا، یعنی اس کا حدود اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر روز 360 مرتبہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے میں کسی کی تخلیق فرماتے ہیں۔ کل یوم فی ہوا شان، یعنی اپنی شان کے مطابق، یعنی آپ اندازہ لگا لیں روز جو ہے خالق الانسان، یعنی میں نے انسان کی تخلیق فرمائی 360 مرتبہ اپنی شان کے مطابق دیکھتے ہیں اور انسان کی تخلیق فرماتے ہیں، پھر ان کو رزق دیتے ہیں، جن کو زندہ کرنا ہوتا ہے ان کو زندہ کرتے ہیں، جن کو مارنا ہوتا ہے ان کو مارتے ہیں، جن کو عزت عطا کرنی ہوتی ہے ان کو عزت عطا کرتے ہیں، اور کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سے اس کا جو ہے صلہ دیتے ہیں، اور کسی کو آزاد کروانا ہوتا ہے تو آزاد کرواتے ہیں، یعنی المقتصد جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ 360 مرتبہ اپنی شان کے مطابق وہ یہ روز بروز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کہا، ایک اور آیت کو تھوڑا سا مختصر بتاؤں گی۔ یا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کے بارے میں قریش سے یعنی گفتگو کی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ انہی پر نازل ہوا ہے، یعنی ہم اس پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو امام ترمذی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شواظ من نار کا ایک ذکر کیا ہے۔ اب شواظ من نار کون سی نار، یعنی کس نار کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ شعلہ ہے، یہاں پہ قریش جو تھے، کفار مکہ جو تھے نا، وہ آپس میں گفتگو شنید کر رہے تھے کہ یہ کلام تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ تمہاری نہیں سنتے تو تم فکر مت کرو، ان کے لیے شواظ من نار ہے، یعنی شواظ من نار کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا کہ یہ وہ شعلہ ہے جس کا دھواں نہیں ہوتا،
یعنی آگ اور دھوئیں کے درمیان میں کوئی تو دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے نا، اس کا کوئی شعلہ نہیں ہوتا، وہ دہک رہی ہوتی ہے بہت سپیڈوں سے، بہت زیادہ دہکنے لگتی ہے جب، تو کہتے ہیں یہ ان کے درمیان میں جو آگ ہے نا، یہ وہ آگ ہے جس کا کوئی دھواں نہیں ہوگا۔ تو ابن بن ابی صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن بن ابی سلت نے فرمایا، وہ کہتے تھے، وہ تھوڑے سے شعر گوئی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک شعر کہا جس کا میں صرف مفہوم بتاؤں گی آپ کو۔ وہ مسلسل بھٹی میں آگ یعنی روشن کرتا رہتا ہے، یعنی ایک شخص ہے جو مسلسل بھٹی میں آگ روشن کرتا ہے، بہت دیر تک بھٹی میں آگ لگاتا ہے، پھر وہ آگ کے شعلوں کو پھونکے مارتا رہتا ہے، اور وہ جو آگ کے شعلوں کے اندر سے وہ جو چنگاریاں نکلتی ہیں نا، وہ جو چنگاریوں میں سے جو آگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں شواظ من نار ہے۔ اب یہ شواظ من نار میں یعنی کون سے لوگ ہوں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو ذکر کرنا ہے کہ شواظ من نار میں کون سے لوگ شامل ہوں گے۔ اس سے مراد سرخ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وَنُحَاسٌ، اور وہ تانبا ہے، یعنی جس کو پگھلایا جائے گا اور ان کو سروں پہ انڈیلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ روز محشر ان کے ساتھ ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے سن کر بھی کہتے تھے کہ اِلَّا مَا نَا سَمِعْنَا، کہ ہم نے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے ان کے آگے بار بار ان کا تذکرہ فرماتے تھے، لیکن وہ سن کے بھی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی آیاتوں کو نہیں سنا۔ یا پھر ایسے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے، ضروری نہیں کفار ہی ہوں، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھ کے سنایا جاتا تھا، ان کو بار بار بتایا جاتا تھا کہ یہ صحیح راستہ ہے، اس طرف آ جاؤ، بار بار ان کو دین کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کتنی زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، کتنے یوٹیوب پہ لیکچرز بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جائیں، ہم دین کی طرف آ جائیں، لیکن ہم انسان کیا ہے، ایک پل کے لیے سنتے ہیں، دوسرے پل کے لیے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر اس کو تھوڑا سا انسان کو، ہماری نوجوان نسل کو تھوڑا سا ڈرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ڈرو بھی مجھ سے، میں جہاں رحمان کی صفت رکھتا ہوں وہاں قہار کی صفت بھی رکھتا ہوں، میں جہاں رحمان ہوں وہاں قہار بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے غضب اور رحمت، جہاں رحمت ہے وہاں پہ غضب بھی ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ شواظ من نار و نحاسن، یہ وہ وادیاں ہیں، یعنی شوازن آگ کی وادی ہے، نحاسن تانبے کی وادی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بن ابی شبیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک آگ ہے جو مغرب کی جانب سے نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کر دے گی، یہاں تک کہ بندروں اور خنزیروں کو بھی ہانک کر لے جائے گی۔ جب وہ رات گزاریں گے تو وہ بھی رات گزارے گی، جب وہ کیلولا کریں گے تو یہ بھی ٹھہر جائے گی، یعنی یہ اس طرح سے آگ ہوگی، اس طرح سے دہکے گی، وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میں لپیٹے میں لے رہا ہوں، کہ میں کچھ دیر کے لیے رکتا ہوں، شاید یہ آگ مجھے چھوڑ دے۔ اگر وہ اس آگ کو چھوڑتے ہیں تو وہ آگ وہاں اس کے پیچھے چلی جائے گی، اگر وہ اس آگ کو چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں کیلولا کرنا، کہتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے آرام کے لیے، کہتے ہیں شاید ہم کچھ وقت آرام کر لیں، یہ آگ ہمیں چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بتایا، وہ کہتا ہے کہ چلو میں آج نہیں کل نماز پڑھ لوں گا، وہ کہتا ہے اچھا چلو آج فجر کی چھوٹ گئی ہے، چلو اچھا میں ظہر کی پڑھ لیتا ہوں، ظہر کی چھوٹی ہے، کہتا ہے اچھا چلو میں مغرب کی پڑھ لوں گا، اب ظہر تو چھوٹی، اثر بھی چھوٹی، مغرب کی پڑھتا ہوں، مغرب کی چھٹی بھی، کہتا ہے اب عشاء کی پڑھ کے بھی کیا کریں، نہ میں نے فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ اثر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، وہ کہتا ہے اب میں عشاء کی پڑھ، میں کل سے شروع کروں گا۔ اب کل جانے زندگی ہے کہ نہیں ہے، تو بہتر ہے اس دہکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے بہتر ہے ہم آج سے ہی اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی میں ان آیات کو بیان کرتی ہوں، شواظ من نار، کدھیان، نحاسن، ان ورڈز کو بیان کرنے بیٹھتے ہیں، ان کے جو کرتے ہوئے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں رحمان ہوں، میں نے تمہیں بہترین کلام بھی دیا، میں نے تمہاری بہترین اوہ، یا میرے مالک ان کو ہدایت دے۔ میں نے تمہاری بہترین تخلیق بھی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سورج، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں پہلے کہا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ میں نے سورج، چاند، نباتات، ان سب کو اپنے سجدے میں گرا لیا، سب کے سب میرے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں اب یہ سب چیزیں اگر نباتات، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز اگر میری عبادت میں ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس اے جنو انس تم میری کیوں نعمتوں کا ناشکری کرتی ہو، تم کیوں ناشکری کر رہے ہو میری؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تو دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اب یہاں پہ تفسیر کرتے ہوئے بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ دو مشرق کیسے اور دو مغرب کیسے؟ اب دیکھیے ہماری ارتھ گول ہے، ہم گول ہیں، ہم جس حصے میں ہیں پاکستان کے جس حصے میں وہ مشرق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ہمیں مطالعہ بھی بتا رہی ہے اور سائنس بھی بتا دی ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہے اللہ تعالیٰ، جس میں مطالعہ بھی بتا رہے ہیں اور سائنس بھی بتا رہے ہیں ساتھ۔ ہمارا ارتھ گلوب ہے، ایک حصے پہ جو ہے ہم ہیں مشرق، اگر ادھر مشرق ہے تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس سائڈ پہ موسم اور ہے، وہ موسم اور ہے۔ ایک مشرق وہ ہے، ایک مشرق ہمارا ہے۔ ایک مغرب اگر وہ ہے تو ایک مغرب یہاں، اگر یہاں پہ سورج نکل رہا ہے تو وہاں طلوع ہو رہا ہے، اگر وہاں نکل رہا ہے تو یہاں طلوع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو مشرقوں اور دونوں مغربوں کا ذکر کیا کہ میں دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ تم آگے بتا دیا کہ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہے گا تو رب کریم کا جلال باقی رہے گا۔ ہر ایک چیز فنا ہوگی، صرف رب کریم کا جلال باقی رہ جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیز بتانے کے بعد اب انسان ڈر میں آ گیا کہ اللہ ہر چیز تو فنا ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ان چیز کی طرف آنا شروع ہوئے کہ جس چیز ایک یہاں پہ ذکر ہو گیا کدی، اب یہاں پہ بات شروع ہوگی کہ اب ایک چیز ختم ہوئی، یعنی ہمارا پاس حصہ اول اس کا مکمل ہوا کہ یہ چیز رحمتیں میں نے دی، شجر کا بیان ہوا، سورج چاند ستاروں کے حساب کا بیان ہو گیا، عدل کے ساتھ توازن قائم کرنا ہے، میزان قائم ہو گیا، یعنی یہ عدل اور توازن کے ساتھ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میزان قائم ہوا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب سب چیزیں جب فنا ہو گئیں، فنا ہونے کے بعد صرف رب کریم کا جلال باقی رہا، اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب یہاں پہ بات آتی ہے نظام حاکمیت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سے اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے سے ڈرنے والے ہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب جہاں پہ جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے انعام بتایا، کیا انعام ہے؟ ان کے لیے خوبصورت جنت میں باغات ہیں، اور جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے نفس پہ قابو پا جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حور و مقصورات کا ذکر کیا کہ جنت میں خوبصورت حوریں ہوں گی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی آگے ذکر کر دیا کہ جو لوگ میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے قدیحان، اور اس کے بعد شواد من نار کا ذکر ہو گیا۔ اب قدیحان کا یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وردتن قدیحان سے مراد ہے گلاب کے پھول کی جیسے سرخ پتیاں ہوتی ہیں نا، یہ اس کا ہے، یعنی جو ہم اکثر تیل کی کسی بھی صفائی کے لیے یوز کرتے ہیں، یا اکثر ہم مشین کی تیل کی جو ہوتی ہیں، ہم سلائی مشین یوز کرتے ہیں، ہم ان کی تیل کی صفائی کے لیے اکثر اس کے ساتھ تیل یوز کرتے ہیں اس کی صفائی کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے نفس کی صفائی کے لیے بھی یہاں پہ قدیحان کا ورڈ یوز کیا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے گلاب کا پھول۔ اب یہاں پہ ہم نے اپنے ذہنوں کی، اپنے نفس کی کس طرح سے صفائی کرنی ہے وہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا كَالدِّهَانِ۔ اب وردتن سے یہاں کیا مراد ہے؟ گلاب کا پھول۔ قدیحان سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تیل کی صفائی جس سے ہم نے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے گلاب کے پھول سے مشابہ کرتے ہوئے تیل کی صفائی کا کہا ہے۔ تیل کی صفائی یعنی تیل کی صفائی ورڈ اس لیے یوز کری ہوں کہ ہم اکثر کوئی کسی بھی چیز کی صفائی کے لیے، یا اکثر مشین وغیرہ کے لیے اس کو ہم تیل وغیرہ لگاتے ہیں کہ اس چیز کی صفائی ہو جائے، تو ہم نے اپنے نفس کی صفائی کس سے کرنی ہے؟ کلام الہی سے صفائی کرنی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص جو تھے ہمارے صحابہ کرام، محمد بن نصر لقمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے، تہجد کی نماز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ جب وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ان پر کپ کپی طاری ہوگی، اور اتنے آنسو نکلے کہ ان کا جو تھا وہ گلا بند ہو گیا، اور وہ زور و کتار ہونے لگے، اس زور کتار ہونے لگے۔ یہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ یہ الفاظ سن کے محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور
دیکھ رہے تھے کہ یا میرے مالک ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ پھر فجر کا وقت آیا تو حضرت بن لقمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو حضرت لقمان سے کہا گیا کہ لقمان سورۃ الرحمن کی بلند آواز میں تلاوت فرماؤ۔ حضرت لقمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ وہاں پہ ایک اور شخص بیٹھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بالکل پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ زوروں کی طرح رونے لگے۔ ان کی بھی یہ آیت سن کے زوروں کی طرح جو تھے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس دن کون مددگار ہوگا جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کے ساتھ ملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کے ساتھ جب حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اتنا زوروں کی طرح روئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تو رویا ہے تیرے ساتھ ملائکہ بھی رونے لگے ہیں۔ بے شک اس دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوراً بعد بتا دیا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان کی جس کی تم نے کیا۔ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور ان جنات کو بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جو اعمال تم نے کیے ہیں انہی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو تم نے نہیں کیے۔ یعنی ان اعمال کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، نہ ہی ان میں سے بعض کے بعض سوال کروں گا۔ اب یہاں پہ امام بن مرویہ رحمۃ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کس کا محاسبہ اس لیے نہیں لیا جائے گا کہ اس کی مغفرت کی جائے گی۔ مسلمان اپنے اعمال کا انجام، یعنی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اپنا اعمال قبر میں ہی دیکھ لیے گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رویا کرتے تھے کہ جبکہ ہمارے ساتھ جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا وہ اس لیے اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، کیونکہ انسان نے اپنا عمل کا انجام جو ہے قبر میں ہی دیکھ لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ٹھیک ہے، کسی سے کسی دوسرے کی جان کا حساب نہیں لوں گا، بلکہ ہمارا جو حساب جو ہے ہمارے اعمال کا جو انجام ہے ہمیں قبر پہ ہی مل جائے۔ اکثر بڑے ہمارے کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں آخرت کے عمل کی یا امتحان کی تیاری کرو، ہمیں قبر کے اعمال کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے وہیں پہ اپنے اعمال کا جو ہے انجام دیکھ لینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پولیس سرات پہ گزرنے والے لوگ ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہمارا پولیس سرات سے گزر ہوگا ہمیں پولیس سرات کے بارے میں بتائیے۔ اب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پولیس سرات کا بھی ذکر فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص جو ہوں گے جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو ان کی چہروں سے اور ان کی آنکھوں کی پلپلاہٹ سے پہچان لیا جائے گا۔ اور جب پولیس سرات پہ بالکل باریک چنگاری کی طرح ہوگا، بالکل باریک ہمارے پیشانی کا جو بال ہوتا ہے نا بالکل باریک سا بالکل اس کے نما ہوگا، اور وہ کہتے ہیں اتنا باریک ہوگا اور دہکتا ہوا ہوگا، اور جب مومنین ان میں سے گزریں گے وہ تو بآسانی گزر جائیں گے۔ اب جو منافق شخص ہوگا جب وہ اس کے اوپر سے گزرے گا تو وہ اس کے اوپر سے گزر نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اب وہ جیسے ہی اس کے اوپر گزرے گا تو اس طرح سے گزرے گا جیسے وہ درمیان میں پہنچے گا نا ایسا لگے گا جیسے اس کے پاؤں پہ کانٹا لگا ہوا ہے، جیسے کوئی چیز چبھی ہے باریک سی۔ جب ایک انسان جو ہے خاردار جھاڑیوں والے راستے پہ ننگے پاؤں دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں پہ کانٹا لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے وہ نیچے کو جھکتا ہے۔ جب وہ نیچے جھکتا ہے کانٹا نکالنے کے لیے، اسی طرح روز محشر جب وہ پولیس رات سے وہ منافق شخص گزرے گا وہ اپنے پاؤں سے وہ کانٹا نکالنے کے لیے نیچے جھکے گا تو وہ دہکتی ہوئی آگ جو ہوگی نا، وہ جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ اس کو پیشانی سے پکڑتا ہوا نیچے کھینچ لے گا۔ اور یہ بھی پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا کیا اس پر کوئی بوجھ بھی ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اس پر 5 بھاری موٹی اونٹوں کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ بس اس دن مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اب وہاں پہ صحابہ کرام محفل میں بیٹھے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے ساتھ ہم شاید ہم نیک اعمال کریں اور ہماری تو بخشش ہونے والی نہیں ہے، ہم کیسے ہماری بخشش ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے آگے کہ میرے جلال سے انسان زیادہ ڈر نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے بتا دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ جو ڈرتا ہے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے اس کے لیے 2 باغ ملیں گے، اس کے لیے 2 باغ ہیں فیہما عینان تجریان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی ذکر کیا کہ ان باغوں میں کیا ہوگا، 2 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ
آپ کے لیے اور بھی نعمتیں ہیں، وہ تکیہ لگائے ہوئے اس طرح اپنے بستروں پر بیٹھے ہوں گے، ہر طرف سے ان کو خوبصورت نعمتیں دی جائیں گی، دونوں باغوں کا خوبصورت پھل وہ جس کا ذائقہ چاہیں گے ان کے منہ میں آئے گا، اور وہ ٹہنیاں جو ان کی پھلوں کی جو ٹہنیاں ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اب اپنی آیات سے ان کو اب یہاں سے ان کو خوش کر دیا کہ تم ڈرو مت، جہاں میرے جلال کا اگر سنا ہے تو میری رحمانیت کے بارے میں بھی سنو کہ میں رحمان بھی ہوں، میں اپنے نیک بندوں کو جو میرے عمل پہ جو میرے حکم کے مطابق چلیں گے ان کے لیے ولیمن خواف مقام ربی جنتان، پھر عرض کیا اس کے لیے میں نے جنت میں جو ہے وہ 2 مقام کیے۔ اب یہاں پہ حضرت ابن مرویہ رضی اللہ تعالیٰ بن عبد الداؤد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے تو کیا اس کو بھی بخشش مل جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی تلاوت آیت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس شخص نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر یہی تلاوت فرمائی۔ پھر اس شخص نے یہی سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ابو داؤد کی ناک خاک آلودہ ہے۔ اب یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ ہم کسی کے اعمال کے ساتھ اور کسی کو اس کی ظاہری صورت کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے کچھ بھی کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل اس پہ ہو سکتا ہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں یا تم سے کسی اور کے اعمال کے بارے میں صاف نہیں کیا جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ہو سکتے ہیں کہ وہ شخص تمہیں بظاہر لگے کہ اس گناہ کی طرف راغب ہوا ہے لیکن وہ راغب ہوا ہی نہ ہو، وہ بلکہ آدھے راستے سے واپس آ گیا ہو اور ڈر گیا ہو کہ نہیں میں نے تو اللہ کو جواب دے ہونا ہے تو میرے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ڈر کی وجہ سے ہی میں اس کو ربی جنتا یعنی اس کے مقام یعنی جنات کا مقام عطا فرماؤں گا۔ تو یہاں پہ حضرت داؤد کو یہاں پہ اب سمجھ آئی کہ اب جو ہے ان کو یہ چیز پریشان کری تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور کا یا میرے ہمسائے کا یا میری بہن بھائی کا اس کی غلطی کی کہیں سزا مجھے نہ مل جائے کہ ایسا اس نے کیا ہو تو مجھے نہ یہ سزا مل جائے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ان کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں تم پہ یہ فرض ہے کہ ان کو تم صحیح راستے پہ لے کے آؤ اور ان کو بتاؤ۔ اب نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوبصورت نعمتوں میں سے ذکر فرمایا ہے، وہ جو ہے وَمِن دُونِهَا جَنَّاتِ مُدَّهَّامَّتَانِ، یعنی ان کے لیے حور و مقصورات کا ذکر فرمایا ہے۔ اب حور و مقصورات یعنی ایسی حوریں ہوں گی جنہوں نے خوبصورت جو ہے یاقوت، اب یاقوت کیا ہوتا ہے؟ یاقوت ایک بڑا خوبصورت یاقوت اور مرجان بڑے خوبصورت پڑتے ہیں، جب پتھر ہے جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو جو ہے سیپیوں کے جو ہے وہ منہ کھل جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بارش کے قطروں سے جو ہے وہ موتی بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے۔ اگر آپ یاقوت جو ہوتا ہے اتنا شفاف ہوتا ہے، اتنا شفاف ہوتا ہے، اب یہاں سے ٹرانسپیرنٹ، اب یہاں پہ دیکھو یاقوت سے ہی ٹرانسپیرنٹ کا آبجیکٹ یہاں پہ کلیئر ہوتے ہیں، یعنی کتاب جو ہے قرآن مجید سے ہی سائنس ہے۔ اب یہاں بھی یاد آپ نے دیکھنا ہے کہ یاقوت سے ہی ٹرانسپیرنٹ کا ذکر ہے۔ اب یاقوت ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کے پاس سے کوئی دھاگا بھی نکالو نا تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اتنا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس میں جب تم اپنے اعمال میں اپنے نفس پہ اپنے آپ پہ قابو رکھو گے تو تمہارے لیے حور و مقصورات یعنی تمہارے خیموں میں ایسی نیچی نگاہیں والی عورتیں ہوں گی جو صرف تمہارے لیے ہی ہوں گی بلکہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی، اور تمہاری نظر بھی ان عورتوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے خیمے میں موجود خوبصورت عورت کی طرف تمہاری نظریں، ان کے اوپر جو لباس زین تن ہوگا وہ 70 پوشاکوں کی طرح یعنی باریک ترین لباس ہوگا، اس طرح سے ان کی کوہنی کی ہڈی جو ہے وہ اس میں سے واضح نظر آ رہی ہوگی، یعنی اتنا عمدہ اور اتنا خوبصورت اور باریک یاقوت کی طرح ان کا لباس پہنا ہوا ہوگا۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات بتائے کہ ان کے پاس یہ انعامات ہوں گے اور خوبصورت کھانے کو ہر ایک چیز ہوگی، وہ جس چیز کی فرمائش کرنا چاہیں گے وہ فرمائش وہ چیز وہ درخت کے اوپر سے جو پھل ہے وہ اس کی ٹہنی خود بخود جو ہے نیچے جھک کے اس کے پاس آئے گی، کیونکہ وہ ٹہنی خود بخود جھک جائے گی اور وہ اس سے اس کا لذت جو ہے اس کا ذائقے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے بندے کو سورۃ الرحمن کے اندر اپنی رحمان کی صفت سے لے کے تخلیق تک ہر ایک چیز بتائی، پھر تخلیق کے بعد فنا ہونے سے لے کر
فنا ہونے کے بعد سزا کے عمل کا اور اس کے بعد انعامات کا ذکر بھی کیا۔ یہ ہمارے پاس مختصر تفسیر میں سے ایک تفسیر تھی۔ اب ان میں سے کوئی سوال ہے پھر بتائیں، پھر ہم سورۃ الرحمن کے فضائل کا ذکر کریں گے کہ سورۃ الرحمن کے کون کون سے فضائل ہیں ان کو پڑھنے سے، تو اس کو پھر مختصر ہم قلم بند کر دیں گے۔ تو اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھے ہینڈ ریز کر لیں یا پھر اپنا مائک آن کر کے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ ادھر تک کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن، کوئی بھی چیز اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کوشچن پوچھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ریٹن پوچھنا چاہتی ہیں میسج کے ذریعے تو آپ میسج کے ذریعے پوچھ لیں۔ جی سمیرا، آپ نے مائک آن کیا لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آئی تھنک مجھے لگتا ہے سب کی کوشچن جو ہیں کلیئر ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جی بالکل ہم سورۃ الرحمن کے فضائل کی طرف ہی چلیں گے۔ اوکے، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ گندم اور اناج میں اس میں 3 عنایات اس لیے کی گئی ہیں، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکوں سے مر جاتے۔ اب یہ کیوں ذکر کیا سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے؟ گندم اور اناج اگر انسان ذخیرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کیا انسان کی عادت ہے نا، وہ آج کا نہیں بلکہ کل کا سوچنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ تم آج کی فکر کرو، کل کا مجھ پہ چھوڑ دو۔ اب انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے، وہ کل کے لیے جمع کرتا ہے۔ گندم اور اناج میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے حشرات ٹائپ کیڑے پیدا کر دیے کہ لوگ اسے سونا اور چاندی سمجھ کے جمع نہ کر لیں، اتنا ذخیرہ نہ کر لیں کہ جو غریب اور مساکین ہیں وہ جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں، جو حقدار ہے وہ مر جائیں۔ سب سے پہلے یہ عنایت ہے مسلمانوں کے اوپر، ہم مومنات کے اوپر یہ عنایت ہے، کیونکہ کہ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو اس لیے پیدا کی کہ ورنہ کوئی اپنے پیارے کو دفن نہ کرتا، کہ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھائی پتہ ہے اگر کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہمارا تو نہیں دل چاہتا کہ ہم اس کو جا کے جی مٹی تلے دفنائیں یا ان سے ہمیں دور کر لیں، ہم سے اتنی انسیت ہوتی ہے، ہمیں اتنا پیار ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردے کے جسم میں بدبو اس لیے پیدا کی کہ وہ اپنے پیارے کو دفن کرنے میں دیر نہ لگائے۔ پھر مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ٹھیک ہے، ورنہ انسان جو ہے کبھی بھی خوشگوار نہ ہوتا۔ اگر انسان کو کوئی مصیبت ہی نہ آتی، تکلیف ہوتی ہی نہ، تو پھر کس طرح سے رب کا شکر ادا کرتا، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے لاسٹ میں بتایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے، نہ صرف انسان کو کہا بلکہ جنات کو بھی کہا، اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اور اس کو اگر ایک کوئی شخص مریض شخص ہے، اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مریض شخص ہے، بہت شدید علت کا شکار ہے، اس کو بہت زیادہ بیمار ہے، تو اس کے جو ہے 41 دن اس کو لگاتار جو ہے سورۃ الرحمن کی تلاوت سننی ہے یا سورۃ الرحمن کا پانی پہ دم کر کے جو ہے وہ پھونک لینا ہے، وہ پانی 41 ڈیز پینا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس کو شفا ہوگی۔ اور سورۃ الرحمن پڑھنے سے یعنی جسے اس طرح سے قرآن مجید کی زینت کہا گیا ہے، یہ انسان کے دلوں کی زینت ہے۔ تو قرآن مجید کو میں سے یہ سورۃ الرحمن انسان جتنی دفعہ پڑھتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص ہے جیسے کہ اس کے دل میں کوئی ہول ہے، یعنی دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے، تو سورۃ الرحمن پڑھنے سے جو ہے دل میں اندر موجود جو ہے وہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ شفا یاب، اس سے شفا یاب حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اکثر کوئی شخص جو کہتے ہیں کہ جی جو دمے کا جو شخص ہوتا ہے جس کو سانس لینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرے خود
बावजू होके जो है वो फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद सूरत रहमान की तिलावत करनी है। वो मैक्सिमम जो है 3 दफ़ा जो है सूरत रहमान को जो पढ़ना है, और पढ़ के जो है पानी पे दम करके 7 दिन लगातार पीना है, और इंशाल्लाह ताला उसको भी शिफा नसीब होगी। और सूरत रहमान पढ़ने से कोई बच्चा जिसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या कोई ज़हनी इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसको लेसन लर्निंग करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है, या इस तरह से होता है कि वो थोड़ी देर याद करता है फिर भूल जाता है, ये कुछ इंसान अक्सर बच्चे के साथ ऐसा होता है, इम्तिहान में पर्चा लिखने बैठता है उसको भूल जाता है। सूरत रहमान का नक्श जो होता है वो, या सूरत रहमान को जो है वो डेली याद करके, यानी सुबह पढ़ के जो वो दम कर ले अपने ऊपर, या कोई भी उसके ऊपर, या कोई दूसरा भी शख्स जो है सूरत रहमान पढ़ के उसके ऊपर दम कर देगा, तो उससे भी इसको शिफा याबी हासिल होती है। अब किसी शख्स को लगता है कि जी हमारे घर में रहमत या बरकतें नहीं है, यानी बरकत की कमी बहुत ज़्यादा है, क्यों, तो ये चीज़ जो है यानी तब भी पूरे घर में अगर जो है वो रोज़ डेली अगर सूरत रहमान की तलावत लगाई जाए, तो भी जो है वो रहमतें और बरकतें जो हैं वो वापस आ जाती हैं, यानी अल्लाह ताला की नेमतों, क्योंकि सूरत रहमान में क्या है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है। तो सूरत रहमान में हमने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया है, तो इसलिए जो है आपने ये कोशिश करनी है कि सूरत रहमान को जो है अपने जो है डेली में, डेली सुबह रूटीन बना लें कि डेली जो है सूरत रहमान की तिलावत ज़रूर करें। इससे ये है कि आपको रब के करीब होगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को कितने प्यार से मुखातिब करके किस तरह खूबसूरती से दीन की तरफ बुलाया है, कितने प्यार से, इस तरह से कोई भी नहीं समझाता जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने बंदे को समझाया है। और अल्लाह के मुखातिब करने का अंदाज चेक कीजिए, वो कितने प्यार से मुखातिब करते हैं। हम इंसान इस तरह से मुखातिब नहीं करते, हम 2 दफ़ा समझाते हैं, जब तीसरी दफ़ा उसको समझ नहीं ना आती, तो हम कहते हैं कि भाई जाओ, तुम्हें नहीं समझ आनी, तुम उठ के यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नहीं मैंने समझाना, कि तुम्हें मैं समझा नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने बार बार 31 टाइम फबीजी अलई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहा है, 31 बार अल्लाह ताला ने बार बार ये आयत को दोहराया। अब यहीं पे देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बार-बार कहा है कि तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करो। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जहाँ पे बताया है कि मैं सज़ा दूँगा, वहाँ पे फ़ौरन, कि कहीं मेरा बंदा डर ना जाए, फ़ौरन उसके लिए नेमतें भी साथ ही बता दी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आगाज़ ही रहमान से किया है कि मेरी रहमत तुम्हारे लिए ख़ास है, तुम्हारे लिए रहमत ख़ास कर दी है। बड़े प्यार से इंसान को समझाया कि अर्रहमान, फिर बड़े प्यार से बताया कि वो रहमत तुम्हें कहाँ से मिलेगी, अल्लमल कुरान, जो कि मैंने तुम्हें कुरान के ज़रिए सिखा दी है। अब वो किसको सिखाई है? ख़ालक़ल इंसान, यानी इंसान की तख्लीक करते हुए कहते हैं मैंने सारी की सारी रहमत जो है उसको कलाम इलाही के ज़रिए सिखा दी है। अब ये बस हम पे डिपेंड करते हैं, हमने किस तरह से सीखनी है और हमने किस तरह से चलना है, और हमने पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला के जो कलाम पे हम उसको सुने, समझें, और अल्लाह ताला हमें उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको और मुझे अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अलहिमनी वशदी व इज़िबनी मिन शर्रि नफ्सी, अल्लाह हमारे दिल में हदायत डाल दे और मुझे और मेरे नफ्स की बुराई से बचा दे। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हमारे नफ्स की बुराई से बचाए। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौति व सकरात, हमें मौत की सख्तियों और उससे तारी होने वाली जो है जो उसके ऊपर जो गशी तारी होने वाली है, उसमें हमारे जो है अल्लाह ताला मदद फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तुज्जिबन व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अजअल औसारि रिज़्क़िका अलैया इंदिका किबरि सिन्नी वन्क़िताइ उमरी। या अल्लाह पाक हमारी उम्र, हमारे बुढ़ापे में हमारे ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़ और कुशादगी रख दी, और अल्लाह ताला हमारी किफ़ायत फरमाए और हमें हलाल और हराम में फ़र्क करने वाला बनाए, और अपने फ़ज़्ल इलाही पर और अल्लाह ताला हमें अच्छे-अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ताला आगे जो है हम जो है लेक्चर जो है सूरतुल मुल्क की तफ़सीर आएगी, और इंशाअल्लाह वो फ्राइडे या सैटरडे संडे का टाइम रखा जाएगा, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप में जितनी भी बहनें इसमें शामिल हुई हैं, अल्लाह ताला उनसे जुड़े हुए हर रिश्ते को जो है और उनसे जुड़े हर इंसान को जो है अल्लाह ताला जो है बुराई से, अगर कोई शख्स बीमार है या परेशान है, अल्लाह ताला जो है उनकी ये सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमाए, और उनको जो है खैर शर और बरकत अता फरमाए, और उन पर नाज़िल होने वाली हमेशा और रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आप सबके लिए दुआ गो
سامع لطیف، نور ایمان آفیشیل. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.